जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसी बातें पॉइंट्स सीखेंगे जो कि सूरह यूसुफ़ के अंदर आए और इंतहाई अहम ये सीखने की बातें हैं जिसमें हमें तबलीग का असल नुक्ता मिलेगा। और अगर दरगुज़र माफ़ करना, बख्श देना, तो ये किन मानों में आता है। और अज़ीज़ मिस्र पर जब अपनी बीवी के करतूत खुले तो उन्होंने अपनी बीवी का साथ क्यों दिया, ये सारी बातें हम यहाँ पे जान लेंगे और ये समझे एक किस्म का ख़ुलासा है सूरह यूसुफ़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सीखने की बातें सूरह यूसुफ़ के अंदर से। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो तबलीग का तरीक़ा आम नबियों से क्या था, मुख्तलिफ़। अमूमी हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मजमा में दीन की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जमा भी करते और कुरान का जो हिस्सा नाजिल होता उसे लिखवाते भी। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तरीक़ा तबलीग मुख्तलिफ़ है। ये उस वक़्त तक खामोश रहते हैं जब तक लोग उनकी तरफ मतवज्जो नहीं हुए। इससे ये पता चलता है कि हालात के इख्तलाफ के साथ तबलीग का तरीक़ा भी बदलना चाहिए। कितना खूबसूरत पॉइंट है ना। चाहे आप किसी गांव में हों या शहर में या जेल खाने में हों, तबलीग के लिए असल चीज़ क्या है, हिकमत। और जब आप अच्छी नसीहत के साथ किसी को दीन की बात बता रहे हों तो दिलचस्पी ज़रूर बरकरार रखें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ 2 लोगों से जेल में तबलीग का आगाज़ किया था और कैदियों ने उन्हें क्या कहा था, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। जो नफ्स को कंट्रोल करे वही मुहसिन है। जैसे एक दरख्त के लिए बीज बोया जाता है तो इंतज़ार ज़ाहिर है लाजमी है। ये नहीं हो सकता कि बीज आप फोड़ कर उसमें से दरख्त निकाल लाएं। फिर उन्होंने कहा कि ये वो इल्म है जो मेरे रब ने मुझे दिया है, यानी उन्होंने ख़ुद को नहीं क्रेडिट दिया। तो तबलीग का यहाँ पे जो असल नुक्ता मिलता है वो है जो बंदे को रब से जोड़ दे। इसीलिए हमेशा किसी को दीन की बात बताते हुए हमेशा रब, कुरान और हदीस को कोट करें ताकि अगले को समझने में आसानी हो। जब तक आप ख़ुद को नेकी पर कायम नहीं रख सकते उस वक़्त तक आप किसी को कैसे नेकी पर कायम रख सकते हैं। लिहाजा दीनी तबलीग के लिए सबसे पहले नंबर पर माहौल के मुताबिक, दूसरे नंबर पर नफ्सियात के मुताबिक, तीसरे नंबर पर अपने नफ्स को यानी ख़ुद को भी दीन के मुताबिक ढालना और चौथे नंबर पर मखलूक को खुदा से जोड़ना है, ना कि अपने आप से। तो यहाँ पर जो हमें लेसन यानी सबक जो मिल रहा है वो क्या है कि अपने इलाके के अलावा दूसरे इलाकों में भी जाकर नॉन मुस्लिम्स में भी तबलीग करें। जैसे कुदरत ने देखे कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पीती उम्र में फ़िरऔन के दरबार में पहुंचा दिया, क्योंकि कल को उन्हें दीन की दावत जो देना थी। दीन है क्या, दीन जोन सा है वो दयानत, अमानत और सदाकत का पैगाम है। और इसके लिए दुआ क्या करनी है कि अल्लाह के सुपुर्द अपना आप कर दें कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, जो तुझको पसंद है वो मुझसे काम ले ले। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह की मोहब्बत थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किरदार बड़ा खूबसूरत है। आपने पढ़ा, पूरी सूरत को देखा। जिन्होंने अभी तक नहीं सुनी तो ये लाजमन इस चैनल को फॉलो करते हुए पीछे से शुरू से सुने, बहुत दिलचस्प वाक़या है ये। उन्होंने क्या कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे बच्चे बीवियां तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए कि अगर वो गलती करें तो नंबर 1 दरगुजर करो, नंबर 2 माफ़ कर दो, नंबर 3 बख्श दो। ये 3 जो लफ्ज़ है ना,
یہ اولاد، بیوی اور شوہر کو معاف کرنے کے لیے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار باپ کی حیثیت سے کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، لیکن جو صفت غالب تھی وہ تھی محسن ہونے کی ان کی، حالانکہ نصف حسن پوری دنیا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ محسن سے آگے بڑھ کر احسان ہے۔ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے حکمت سے تدبیر کی، پھر ان کا تقویٰ، کردار، معاف کرنا اعلیٰ صفات تھی۔ دیکھیں کہ باقی نبیوں کو پہلے کبھی کوئی آزمائش نہ آئی تھی، لیکن جو ہی انہوں نے اعلان کیا تو پیچھے پڑ گئے۔ یوسف علیہ السلام کی آزمائش مختلف تھی، کیونکہ ہر انسان کی آزمائش مختلف ہوتی ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کتاب آنے پر اہل کتاب کہلائی تھی۔ 500 سال تک وہاں رہے۔ عزیز مصر پر جب اپنی بیوی کے کرتوت کھلے تو انہوں نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ 2 باتیں معلوم ہوئی جو آپ نے واقعے میں دیکھی اور پڑھی۔ نمبر 1 کہ اپنے گھر کی بات پر پردہ رکھنا۔ نمبر 2 جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں، یا پھر کیا ہے، چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو معاملات کو شہرت نہ دیں۔ سبق کیا ملا؟ کہ ہمیں اپنا کردار صاف ستھرا رکھنا چاہیے، جو بہت سی نیکیاں لے کر آیا لیکن ساتھ ہی کسی کی بد زبانی اور بد اخلاقی کی ہو تو پھر دیکھیں کیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس اور غریب کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مفلس ہوگا جس نے کسی کی غیبت کی ہوگی اور کسی کے راز میں خیانت کی ہوگی، اور ہم ادھر سے ایک راز ہمیں کوئی شیئر کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فٹافٹ اے بہن تو کسی نو نہ دسی، اسی طرح باتیں کرتے ہیں، یا بہن کسی کو نہ بتانا مجھے اس نے منع کیا تھا، لیکن وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ در حقیقت خیانت ہی تو کر رہے ہیں۔ جب اس نے ایک راز دیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو اپنے سینے میں دفن کر لیں، زبان سے باہر نہ نکالیں۔ تو میزان میں سب سے بھاری نیکی کیا ہے؟ اخلاق۔ سبق یہاں پہ کیا ملا؟ عاجزی کا۔ اور پہلے رکوع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو موازنہ ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ نبوت کا آغاز سچے خوابوں سے ہونا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا؟ کہ نبوت کے شروع میں سچا خواب دیکھا۔ ادھر نبوت ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ادھر تعویل الاحادیث تھی۔ ادھر قتل کے منصوبے بنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ادھر کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ قتل کا منصوبہ بھائیوں نے بنایا، ہے نا ملتا جلتا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں رہے، اور ادھر حضرت یوسف غیابت الجبی اندھیرے کنویں میں رہے۔ ادھر تہمت لگی دشمنان دین کی طرف سے، اور ادھر عورت نے تہمت لگا دی۔ ادھر 2 خوابوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں خواب کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ، یمن اور حجاز کے حکمران بنے، اور حضرت یوسف ملک مصر میں حکمرانی انہوں نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وسلم کی ہجرت کے بعد اہل مکہ قحط کا شکار ہوئے، جبکہ برادران یوسف قحط کا شکار ہوئے۔ سب رشتہ دار مدینہ شفٹ ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سب گھر والے ان کے مصر شفٹ ہو گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ادھر والدہ وفات پا چکی تھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کی ذات چاہیے، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ دنیا سے بالکل بے رغبت تھے۔ تو یہ تھا ان کا موازنہ دونوں کی زندگی کا۔ تو آزمائش آنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 جو اللہ کو بھول جائے اسے اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور اللہ کے راستوں پر چلنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے۔ رؤیا اور احلام میں کیا فرق ہے؟
رؤیا سوتے ہوئے یا بیداری میں کوئی واقعہ دیکھنا، یعنی کوئی ایسا سین دیکھنا کہ اٹھنے کے بعد اس کے اثرات باقی رہیں۔ اور احلام کیا ہے؟ حلم کی جمع، جوان اور بالغ ہونا، لفظی معنی بیہودہ اور ڈراؤنے خواب کے لیے۔ اسی طرح تفحکون اور تصرفون میں فرق یہ ہم نے جانا کہ دونوں کا معنی کہاں سے پھیرے جاتے ہو۔ تفحکون حمزہ فا کاف، کسی چیز کا اپنے اصل رخ سے پھر جانا، مثلاً اسپیکر کا رخ دوسری طرف موڑنا۔ اور دوسرا معنی افک، جھوٹ کے لیے بھی۔ بعض اوقات بدنیتی بھی شامل ہوتی ہے، مثلاً بچوں یعنی بچے ٹیوشن کی بجائے دوستیاں کر لیں، جائیں پڑھنے ٹیوشن کے لیے لیکن بس براہ روی کا شکار ہو جائیں۔ تصرفون سواد رافع مطلب موڑ دینا، کسی اور کا پھیر دینا، خود نہیں پھرے بلکہ کسی کے کہنے میں آ کے پھر گئے۔ تفحکون کیا ہو گیا؟ خود پھرنا، تصرفون کسی اور کا پھیر دینا۔ تو یہ یہاں پر سارا جو ہے یہ سلسلہ، اور ساتھ میں آگے حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا آدھا میزان ہے، اور الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ اس کو، اس میزان کو بھر دیتا ہے۔ چلے یہاں تک ماشاءاللہ سے ہمارا یہ سورہ یوسف بھی کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے اندر دیکھیں کتنے اچھے پہلو ہیں جو کہ انتہائی سیکھنے والے ہیں، اور یہ لازمی آپ آگے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔